مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے۔ جہاں پر ان کو موقع ملتا لازمی طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نہ کسی طریقے سے تان کرتے تھے۔ جب اپنی طرف سے تان کی ساری باتیں ختم ہو گئی تو پھر اہل کتاب سے جوڑ توڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے تیار کر لیے اور کچھ سوالات تیار کر لیے۔ ان سوالات میں 3 سوالات بڑے مشہور ہیں۔ اہل کتاب نے مشرکین سے کہا کہ اگر آپ لوگ پیغمبر کو واقعی جانچنا اور پرکھنا چاہتے ہو کہ سچا پیغمبر ہے یا جھوٹا ہے تو 3 سوالات ان سے کر لو، اگر جواب دے دیا تو سچا ہوگا، جواب نہیں دیا تو جھوٹا ہوگا۔ آگے 3 سوالات کر لیے۔ کون سے سوالات؟ پہلا سوال یہ تھا اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کون تھا، تیسرا سوال تھا روح کس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں کل آپ کو جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ بات اللہ کو ناگوار ہوئی کہ میرا پیغمبر ہو کے اپنے بھروسے پہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں کل آپ کو جواب دوں گا۔ اس وجہ سے تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند کر لی۔ کئی دن تک وحی بند تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نہایت پریشان ہو گئے کہ اللہ کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، وحی نہیں آ رہی اور کافر مجھے جھٹلانے کے در پہ ہو چکے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد وحی نازل ہو گئی اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کر دیا، روح کی حقیقت بھی بیان کر دی اور اصحاب کہف کی کہانی بھی بیان کر دی، لیکن ساتھ میں درمیان میں کہہ دیا میرے پیغمبر یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کیونکہ محبت بڑی ہے آپ سے، لیکن آئندہ کے لیے یاد رکھنا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پیارے آئندہ کے لیے کبھی بھی اس طرح نہ کرنا کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ کل میں اس طرح کروں گا، نہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لازمی کہنا ہے۔ جب بھی کوئی کام ہو تو انشاءاللہ لازمی کہنا چاہیے۔ یاد رکھیں اس واقعے کے اندر ہمیں 2 سبق ملتے ہیں عقیدے کے بارے میں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو وحی کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سامنے بیٹھے ہوئے کافروں کو بتا دیتے کہ ذوالقرنین فلاں تھا، اصحاب کہف فلاں تھے اور روح کی حقیقت یہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا تو اس سے بات پتہ چلتی ہے علم غیب نہیں تھا۔ دوسری بات پیغمبر مختار کل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے اختیار کل والا عقیدہ بھی یہاں سے ختم ہو گیا۔ جب پیغمبر اپنے بھروسے پہ کوئی کام نہیں کر سکتے تو ہم پیروں، مریدوں، فقیروں، درویشوں کے بھروسوں پر کیسے کوئی کام کر سکتے ہیں؟